لائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان سب کا مذہب صرف اسلام تھا۔ شریعتیں مختلف تھیں، نظریے مختلف تھے، موقع کے مطابق ان کے جو شریعتیں نازل کی گئیں۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت یہ تھی گناہ معاف کرائے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ شریعت مختلف تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی کہ اے موسیٰ ہم گناہ کریں تو ہمارے بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ شریعت مختلف تھی۔ میرے نبی پاک کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی خطائیں غلطیاں ہو جائیں تو ہماری معافی کا طریقہ کیا، نبی پاک کی شریعت مختلف تھی۔ یعنی سارے نبیوں کی شریعتیں اللہ نے مختلف انداز میں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت شریعت اللہ نے میرے نبی کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی میں نے یہ جو کتاب آپ کو عطا کی، یہ جو میں نے قرآن آپ کو عطا کیا، یہ میں نے آپ کے ماننے والے غلاموں کے لیے ایک گائیڈ بک عطا کی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ محمدی مسجد والوں میری ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن پاک کے شروع میں ایک لفظ بولا ہے، شروع میں کہا ہے کہ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی عیب نہیں، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ یہ پہلا لفظ اللہ نے قرآن کے اندر لکھ کر بتا دیا۔ قرآن پڑھنے والوں یہ ذہن میں رکھنا، اللہ نے ابتدا میں ہی اس قرآن کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی عیب نہیں۔ محمدی مسجد والوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا بھی ہے، خدا کہہ بھی رہا ہے کہ لوگوں اس قرآن میں عیب کوئی نہیں، اس قرآن میں غلطی کوئی نہیں، اس قرآن میں خطا کوئی نہیں۔ تو پھر معلوم ہو گیا اللہ نے دنیا کو سمجھا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، جس طرح تم قیامت تک میرے قرآن سے عیب نہیں نکال سکتے، اسی طرح میں نے یہ جو قرآن اپنے نبی کی ذات پر اتارا ہے، میرے نبی کی ذات پر بھی تم قیامت تک کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ میرا نبی بھی بے عیب، قرآن بھی بے عیب، میرے نبی کا نظام بھی بے عیب، میرے نبی کا قرآن بھی بے عیب۔ تو جب اس میں غلطی کوئی نہیں، جب قرآن میں خطا کوئی نہیں، تو پھر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں طریقہ سمجھایا۔ اگر آپ کو مزید اس کی کوئی مثال چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کوئی دنیا کی مشین خریدتے ہیں نا، اور دنیا کی مشین خریدتے ہیں، کوئی ٹی وی لے لیں، کوئی ٹیلی فون لے لیں، کوئی ریکارڈر لے لیں، کوئی بھی مشین لے لیں، جب آپ اس مشین کے ڈبے کو کھولتے ہو نا تو اس ڈبے کے اندر ایک چھوٹی سی گائیڈ بک پڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے، اس کے آن کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو آف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کوئی مشین خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا کون سا پرزہ کہاں پہ لگا ہوا ہے، کون سا پرزہ وہاں پر کون سا فٹ آئے گا، کون سا طریقہ وہاں پر نکالو گے، یہ سارا کچھ اس گائیڈ بک کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اور اس گائیڈ بک کے ذریعے آپ اپنی مشین کو ٹھیک کرتے ہو، کس طرح آن کرنا ہے، کس طرح آف کرنا ہے، اگر ٹھیک خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا پرزہ خراب ہو جائے اس پرزے کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سے نمبر کا پرزہ لگایا جائے گا، کون سی کمپنی کا پرزہ لگایا جائے گا، اس کتاب میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح محمدی مسجد والوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کی کوئی مشین بن جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گائیڈ بک ہوتی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے انسانوں میں نے تمہارا پورا جسم ایک مشین کی مانند بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بندے جب تیرے جسم کی مشین خراب ہونے لگے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے نبی کو یہ گائیڈ بک دے رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے ارے جس طرح گائیڈ بک کا کھول کر اسے مشین ٹھیک کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ جب تم سمجھو کہ تمہارے جسم کی مشین خراب ہو رہی ہے، جب تم سمجھو تمہاری آنکھیں بے حیا ہو رہی ہیں،
کوئی کر رہی ہے. جب سمجھو دل کی دنیا میں نفسی خواہشوں کی بیماری لگ گئی ہے, اللہ کہتا ہے کہیں تمہیں اپنے جسم کی مشین ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے قرآن کھولو. قرآن کہتا ہے کہ بندے جو جو تیرے جسم میں بیماری ہے, اللہ نے تیری ہر بیماری کی شفا اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مبارک بنایا. یہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو ہے نا, اس کے ہر عرب پہ اللہ نے نیکیاں لکھی. اللہ نے ہر چیز میں برکت رکھی ہوئی ہے. الف سے لے کر یعنی کہ سین تک, بسم اللہ سے لے کر والناس تک, بے سے شروع ہوتا ہے, والناس کی سین پہ یہ قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بے سے شروع کیوں کیا, والناس پہ ختم کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے بے سے پہلے میں نے لفظ لکھا, آخر میں سین لکھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ الف سے اللہ قرآن شروع کر سکتا تھا. اللہ نے بے سے کیوں شروع کیا؟ اللہ سین کے بجائے کسی اور لفظ کے قرآن ختم کر سکتا تھا. اللہ نے سین پہ قرآن ختم کیوں کیا؟ محمدی مسجد والوں, اللہ نے ہمیں نقطہ سمجھایا کہ بے سے شروع ہونے والا قرآن والناس کی سین پہ ختم ہونے کا مطلب یہ, بے اور سین دو لفظ اللہ نے لکھ دیے. اللہ کہتا ہے بے زبر سین بس, بے زبر سین بس. اس کے بعد کتاب کوئی نہ یعنی, بس میں نے کتابوں کا سلسلہ بند کر دیا. بس اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی. اور یہ مکمل کیسے؟ ہم سین کو پہلے لگائیں, بے کو بعد میں لگائیں, سین زبر میں سب. اللہ کہتا ہے یہ ساری کتاب مکمل ہے, اس میں کوئی بھی نہ مکمل والی چیز نہیں ہے. تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک. اللہ نے اس قرآن کو برکت والا بنایا ہے. اللہ اس قرآن کی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے دنیا میں قرآن پڑھو گے میں تمہاری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا, لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تیری زندگی کا سانس ختم ہو جائے گا, تیرا وجود ختم ہو جائے گا. جو جب قبر کے اندھیریوں میں جائے گا تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. اللہ کہے گا اسے جہنم میں لے جاؤ. جہنم میں جاؤ گے, ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا. اللہ کہے گا ھذا کتابنا, اے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ لیں, اپنے عمل پڑھ لیں, اپنے کرتوت پڑھ لیں. میں نے تیری زندگی کی جو کتاب بنائی تھی, تو نے اپنی کتاب میں کیا اعمال لکھے ہوئے یہ پڑھ لیں. فرمایا کہ ایک دعا کیا لکھا ہے, ایک شخص کو جہنم میں ڈالا گیا. کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں سڑ رہا ہے. دوسرے دن خواب دیکھا کہ وہ جنت کے اندر پہنچ گیا. یا اللہ یہ کیا بات رہا ہے, میں نے اسے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, آج میں نے اسے جنت کی بہاروں میں دیکھا. فرمایا کہ اے میرے بندے, اس نے دنیا میں کوئی اچھے عمل نہیں کیے, میں نے اسے جہنم دے دی, لیکن یہ اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر آیا. اس کی ماں اپنے بچے کو لے کر حافظ قرآن کے پاس آئی, کہنے لگی حافظ جی یہ بچہ یتیم ہے, اس کا والد مر گیا ہے, اسے قرآن پڑھاؤ. اللہ کہتا ہے جب وہ یتیم بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے والد کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو, کہ میں نے اس بچے کی بسم اللہ کی برکت سے اس کے والد کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ.
قرآن کا مقام انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سبحان اللہ، یہ برکت والا قرآن، اس کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہو، اس کی فضیلتیں دیکھنا چاہتے ہو، اس کی شان دیکھنا چاہتے ہو، ایک عجیب واقعہ میں نے کتاب میں لکھا تھا کہ غیر مسلم کا اور ایک بزرگ کا آپس میں مناظرہ مقابلہ، اس نے مجوسی سے کہا کہ مجوسی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بابا یہ آگ جو ہے یہ میرا خدا ہے، میں آگ کا پجاری ہوں، میں اس کی پوجا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ آگ میرا جسم نہ جلائے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، آگ ہے تو تیرے جسم کو جلائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا چلو مناظرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ تھا؟ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو میں اس آگ کے اندر جاؤں گا تو اگر زندہ سلامت نکل آیا تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کرم کر رکھا ہے کہ نہ انہیں دنیا کی آگ لگا جل سکتی ہے نہ آخرت کی آگ لگ سکتی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے تم آگ کے اندر جا کر دکھاؤ۔ ان بزرگوں نے کیا کیا؟ اپنے سینے کے ساتھ اپنے جسم کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے گا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں آگ کے اندر داخل ہوتا ہوں اور دیکھ لینا اللہ میرے جسم کو آگ نہیں لگائے گا۔ ان کا ٹھیک ہے چلو۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو جو غیر مسلم تھا نا مجوسی، انہوں نے کہا بابا ٹھہر، کیا پتا تم آگ کے بجائے گھسنے کے سائڈ سے باہر نکل جاؤ اور میں سمجھوں کہ تم آگ کے اندر گئے ہو، تم مجھ سے غضب بیانی کرو، تم یوں کرو اپنا پورا جسم آگ کے اندر رکھو اور میں تمہارے ہاتھ کو پکڑے رکھوں گا تاکہ تم کہیں اور کس جگہ سے نکل نہ جاؤ۔ میں تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آگ تمہیں جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ ان کا ٹھیک ہے۔ بزرگوں نے کیا کیا کہ آگ کے اندر گھسے تو ساتھ ہی اس مجوسی کو بھی آگ کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آگ سے باہر نکلے نہ بزرگوں کو آگ لگی تھی محمدی مسجد والوں، نہ مجوسی کو آگ لگی تھی۔ اللہ کا ولی بڑا حیران کہنے لگا یا اللہ یہ کیا بات ہوگی؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، چلو میرا جسم تو نکلنے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں جلایا، یہ جو مجوسی آگ کے اندر بڑھ گیا اس کو آگ کیوں نہیں لگی؟ اس کا جسم کیوں نہیں جلا؟ اس کے جسم کو آگ کیوں نہیں لگی؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کو بھی آگ نہیں لگی، یہ بھی آگ سے بچ گیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ مجوسی کو آگ کیوں نہیں لگی؟ تو محمدی مسیح والو سنو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے میں نے تیرے جسم کو اس قرآن کی برکت سے نہیں جلنے دیا کیونکہ تو نے یہ قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تیرے ہاتھ میں قرآن تھا، میں نے قرآن کی برکت سے تیرے جسم کو نہیں جلنے دیا، اور اس مجوسی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا اور تیری برکت سے میں نے اس کے جسم کو نہیں جلنے دیا۔ سبحان اللہ، ذکر مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے مبارک کا لفظ اس قرآن کو مبارک کہا ہے، یعنی برکت والا قرآن۔ اب برکتیں کیسے ہوں گی؟ اس کی برکتیں کیسے پھیلیں گی؟ اس کے اعجاز کیا ہیں؟ اس قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ اس قرآن کی فضیلتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ طفیل بن دوسی مشرکین کا بہت بڑا سردار تھا، وہ ابو جہل ابو لہب کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے مکہ کی سرزمین پہ کوئی نبی آیا ہوا ہے، تو یار میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں بہت بڑا علم رکھتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، میں
سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، چلو یار مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ نبی کیسا ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، وہ منافقین سارے خوش ہو گئے کہ طفیل دوسی پوری سرزمین عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، بہت ذہین انسان ہے، یہ ضرور نعوذ باللہ نبی پاک کو ہرا دے گا، اور نبی پاک کو ہم کلمہ پڑھوانے سے روک دیں گے اور یہ کچھ کر دیں گے، ہم سارے مکے کے اندر نبی پاک کے نظام کو روک دیں گے۔ اس زمانے کے منافق میرے نبی کا نظام روک نہیں سکے، اس زمانے کے کافر میرے نبی کا سسٹم روک نہیں سکے۔ وہ منافق یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نبی کا نظام ختم کر دیں گے، نبی کی شریعت ختم کر دیں گے، نبی کا قرآن نعوذ باللہ مٹا دیں گے۔ تو طفیل بن دوسی جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رات کی صبح کی گہرائیوں پہ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح کے ٹائم وہ نبی مکہ میں بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے جو بھی پڑھ رہا ہے میں سحری کے ٹائم جاؤں گا، اس نبی پاک سے مناظرہ کروں گا۔ وہ جب جانے لگا نہ لکھا ہے محمدی مسجد والوں، ابو لہب ابو جہل آئے اور فوراً تھوڑا سا روئی کا جو ان کا پٹا سا ہوتا ہے نا، وہ کہنے لگے یہ اپنے کان میں ڈال لو تاکہ محمد کی آواز تیرے کانوں میں نہ جائے اور تم اس کے قرآن کو نہ سن سکو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں خود اتنا بڑا شاعر ہوں، مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی، میں چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ نبی کیا پڑھ رہا ہے، وہ نبی کیا کتاب کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ سحری کا وقت ہے، رات کے لبوں کا لبائے، سارے مکہ کی سرزمین پہ سرمایہ چھایا ہوا ہے۔ تو طفیل بن دوسی چھپ کر آیا، حضور کریم مکہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضور کریم قرآن پاک کی تلاوت کر کے کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کائنات کا نبی بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سراج نبی بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ طفیل بن دوسی قرآن کے آیات سن کر نیچے بیٹھ گئے، رونے لگا کہ یہ محمد کریم کیسا کلام پڑھ رہا ہے، کیسا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ کتاب تو میں نے اس طرح کی آج تک نہیں دیکھی، یہ نبی کس طرح کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اور قریب آیا، میرے نبی پاک اپنے رب کی فصیحت بیان کر رہے تھے، اپنے نبی کی تعریف میں، میرا نبی اپنے خدا کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسجد والوں میرے نبی کا ایک مقام رکھا ہے، میرے نبی کا ایک رتبہ رکھا ہے، میرے نبی کی ایک شان رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بتا دیا لوگوں میں نے اپنے نبی کے دو نام رکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے نبی کا نام احمد مصطفیٰ رکھا ہے، میں نے دوسرا اپنے نبی کا نام محمد مصطفیٰ رکھا ہے۔ تو اے اللہ محمدی مسجد والوں آؤ اللہ سے پوچھتے اللہ تو نے اپنے نبی کے دو نام کیوں رکھے، احمد مصطفیٰ کیوں رکھا، محمد مصطفیٰ کیوں رکھا، ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ میرے محبوب آپ احمد مصطفیٰ ہیں، میرے محبوب آپ محمد مصطفیٰ ہیں، تو یا اللہ یہ دو نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد کسے کہا جاتا ہے، محمد کسے کہا جاتا ہے؟ آؤ محمدی مسجد والوں میرے نبی کی ذرا شان کو سنو۔ اللہ کہتا ہے لوگوں احمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو زمینوں سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو آسمانوں سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو فرشتوں سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو جنات سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو سارے نبیوں سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، جو پوری کائنات کی انسانیت سے بڑھ کر خدا کی تعریف
اب توسی جو تھا تو خیر توسی وہ گھبرایا ہوا واپس گیا، کہنے لگا لوگو اس محمد کو نہ چھیڑو، میں نے دیکھا ہے اس کے پاس ایسا قرآن ہے جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس اس کو رد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ الہامی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کا مقابلہ نہ کرو، اس کا دین پھیل کر رہے گا، اس کا مذہب پھیل کر رہے گا۔ میرے نبی نے محمد بصری والوں پیار کا درس دیا ہے، میرے نبی نے محبت کا درس دیا ہے، میرے نبی نے تحمل برداشت کا درس دیا ہے، میرے نبی نے غصے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے جھوٹی گواہیوں سے منع کیا ہے، میرے نبی نے کہا لوگوں جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اس زبان سے گالی مت دیا کرو، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو اس زبان سے غیبت مت کیا کرو، جس زبان سے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہو اس زبان پہ گندی باتیں نہ لایا کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، صرف دل سے زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں اللہ کہتا ہے اپنے دل کو مسلمان کرو، اس نے نفسی خواہشات کے افق میں لپیٹ رکھا ہے، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اس نے غیبتوں سے گناہوں سے گندگی سے لپیٹ رکھا ہے۔ ہماری آنکھیں آج کافر ہو گئی کیونکہ ہماری آنکھیں بے حیائی کا منظر دیکھ رہی ہیں۔ محمدی مسجد والوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں قرآن پاک دیا ہے، جس طرح دنیا کی مشین خراب ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تیرا جسم خراب ہو، تیری آنکھیں خراب ہو جائیں تو کس سے ٹھیک کراؤ؟ ہم تو کہتے ہیں ڈاکٹر آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ یار آنکھیں خراب ہوئی، یہ تو دنیاوی علاج ہے نا۔ زبان خراب ہو تو کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ۔ اچھا دل خراب ہو جائے تو ہارٹ ہاسپٹل میں جاؤ تاکہ وہ ہارٹ ٹھیک ہو جائے، یہ تو دنیاوی علاج۔ جسم کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں فرمایا انسانوں جب تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہونا شروع ہو جائیں، جب تم سمجھو تیری آنکھیں بیمار ہو گئی، جب تم سمجھو تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی، جب تم سمجھو تمہاری آنکھوں کا حیا ختم ہو گیا، تمہاری آنکھوں کا حیا تمہیں حیا نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اگر میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو میں اس کا علاج کہاں سے کراؤں، مجھے علاج کدھر کرانا پڑے گا؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انسانوں اگر تم سمجھو تیری آنکھیں خراب ہو گئی، تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی، اگر بے حیائی والی بیماری سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ قرآن میں ہماری ان آنکھوں کی بے حیائی ختم کرنے کا اعلان لے کر کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ کہتا ہے انسانوں میں نے تیری آنکھوں میں دو پردے لگائے ہوئے ہیں، جب تو دیکھے تیرے سامنے بے حیائی آ رہی ہے ان آنکھوں کے پردوں کو نیچے گرا دے، بے حیائی سے بھی بچ جائے گا، گناہ کرنے سے بھی بچ جائے گا۔ جب دیکھو تمہاری زبان کسی کی غیبت کر رہی ہے، تمہاری زبان کسی سے بدتمیزی کر رہی ہے، تمہاری زبان بدخوئی کر رہی ہے، تمہاری زبان بدزبانی کر رہی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید من شفتین۔ اللہ کہتا ہے انسانوں جب دیکھو تمہاری زبان گندی ہو گئی، تمہاری زبان خراب ہو گئی، تمہاری زبان بس زبان ہوگی، شفتین اللہ کہتا ہے میں نے تیرے دو ہونٹ بنا دیے، ان دونوں ہونٹوں کا دروازہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے بندے شفتین اپنے دونوں ہونٹوں کا دروازہ بند کر، زبان غیبت سے بھی بچ جائے گی تو عذاب جہنم سے بھی بچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں کتنی خوبصورت باتیں سمجھا رہا ہے۔ ھذا ذکر مبارکہ محمدی مسجد والوں وقت ہو گیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شاہ صاحب میرے گھر کی الماری میں قرآن پڑھا ہے، میں محمدی مسجد والوں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے گھر میں قرآن کیوں رکھا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب قرآن گھر میں پڑھا ہو گھر میں برکت آتی ہے، گھر میں رحمتیں آتی ہیں، گھر سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گھر سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، تو پھر خوش ہو جو محمدی مسجد
ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں شاہ صاحب گھر میں قرآن پڑھا ہو بیماری نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، برکتیں آتی ہیں۔ خود سوچو مہندی مسیح والوں، جو قرآن تیرے گھر میں صرف پڑھا ہوا ہے کتنی برکتیں آ رہی ہیں، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا خدا اس گھر میں کتنی برکتیں عطا